بسم الله الرحمن الرحيم. يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد آج الحمدللہ یکم شوال عید الفطر کا دن ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے نماز عید ادا کر چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا قد افلح من تذکر کہ اپنے نفسوں کا اب تزکیہ کر لو، اپنے نفسوں کو پاک کر لو. جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا وہی کامیاب ہے. نفس کو پاک کرنے کا طریقہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا ذکر کرو اور نماز کو ادا کرو. انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے اندر یہودی اپنے خوشی کے دنوں کو منایا کرتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 دن عطا فرمائے خوشی کے لیے. ایک عید الفطر کا دن، دوسرا یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الفطر ہم مسلسل 1 مہینہ کے روزے جب رکھ چکتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد یکم شوال کو عید کا دن عطا کیا جاتا ہے. حقیقت میں یہ دن ہم نے جتنا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی کمائی کی ہے اس کا اجر لینے کا دن ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج کا مسلمان جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے مساجد بھر جاتی ہیں، مسجد کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، مساجد کے اندر ذکر و اذکار کی محفلوں کو منعقد کیا جاتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لوں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل کو ادا کر لوں. افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے مسجدیں بے آباد ہو جاتی ہیں، ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں. اگر مسلسل 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد آج عید الفطر یکم شوال کا دن ہے، اگر ہم نے آج کے دن اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو ہم اپنے 1 مہینے کا اجر اللہ سے کس منہ سے قیامت والے دن مانگیں گے. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں یا نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبادت کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد، نماز کو ادا کرنے کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد، ذکر و اذکار اور تسبیح
تسبیحات کرنے کے بعد انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، نماز پڑھتا رہا لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا نمازوں کو چھوڑ دیا، سمجھ لیجئے آپ کی عبادات کے اندر نقص موجود ہے، آپ کی عبادات مکمل قابل قبول نہیں ہوئی۔ اگر رمضان کے مہینے میں تلاوت کی، نماز ادا کی، ذکر و اذکار تسبیحات کی، اور رمضان المبارک کے بعد ہمارے دل کے اندر جب ہم نماز کو چھوڑیں گے ہمارے دل میں گناہ کھٹکے گا، اس وقت سمجھ لیجئے کہ ہماری عبادات قبول ہو چکی ہیں۔ اگر رمضان المبارک کی طرح جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے نمازیں ادا کی، رمضان کے بعد ہم نمازیں ادا کرتے رہے تو سمجھ لیجئے ہمارے روزے رکھنے کا فائدہ ہو گیا۔ اگر ہم جیسے ہی رمضان ختم ہوا مسجد میں جانے کو دل نہ چاہا، غفلت کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دی، پھر سمجھ لیجئے ہماری عبادات قابل قبول نہیں ہوئی۔ رمضان کے آنے کا مقصد، جیسا کہ میں جمعہ کے خطبہ میں ایک حدیث کو بیان کر چکا ہوں کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے وہ اتنی دیر ایک شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم عبادات کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے، جب ہم عبادات کریں گے اور عبادات کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر ہمارا نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ اور آئیے عید کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا کھانا کھا لیا، اپنے کاروبار کو بند کر لیا، ایک دو دن کی چھٹی کر لی۔ عید کا مقصد یہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین وقت کے حکمران ہیں۔ ایک شخص عید کے دن حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گیا، دیکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے زیتون کے تیل کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، اے امیر المومنین، آج عید کا دن ہے، آپ سوکھی روٹی کے ٹکڑے زیتون کے تیل کے ساتھ کھا رہے ہیں، آج تو چاہیے تھا اچھا کھانا ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے، اے سوال کرنے والے، ہماری عید اس دن ہوگی جس دن ہماری کوئی نماز تکبیر اولا سے نہ رہ جائے، ہماری عید اس دن ہوگی جس دن ہم صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، ہماری عید اس دن ہوگی جس دن ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، ہماری عید اس دن ہوگی جس دن ہم نے عہد کر لیا کہ آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، ہماری عید اس دن ہوگی جس دن ہم نے یہ عہد کر لیا کہ ہم نے سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آئیے لمحہ فکریہ ہے، یہ عید الفطر کا دن اپنے نفس کے محاسبے کا دن ہے، اور جو گزشتہ رات گزری یہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے علماء کرام اس رات کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کے بعد جو رات آتی ہے، شوال کی پہلی رات جو آتی ہے، انسان کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا کہ رمضان المبارک میں میں سحری کے وقت اٹھتا رہا، صبح سحری کھا کے نماز فجر تکبیر اولا کے ساتھ کوشش کر کے مسجد میں آ کر اذان کے فوراً بعد قرآن پاک کی چند آیتوں کو تلاوت کرتا رہا، تکبیر اولا کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا کیا، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے مسجد کے اندر اشراق کے وقت تک بیٹھ کر نوافل کو ادا کیا، نماز اشراق کو ادا کیا، ذکر و اذکار تسبیحات کی، پھر اپنے کاروبار پہ چلے گئے۔ جب گاہک نہ ہوا، وقت ملا، فرصت ملی، ہم نے ذکر و اذکار کیے، قرآن کی تلاوت کی، قرآن پاک کو اپنی دکان کے اندر لے جا کے رکھا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تسبیح ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، ہماری جیب میں تسبیح موجود ہے، ٹوپی ہماری جیب میں موجود ہے کہ ہم نے باجماعت نماز کو ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی، اور مغرب کا وقت ہوا، افطاری کا وقت ہوا، بسم اللہ پڑھ کے افطاری کی، افطاری کرنے کے بعد دعا کو پڑھا اور مسجد کے اندر نماز ادا کی۔ عشاء کا وقت ہوا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نماز تراویح کے اندر قیام اللیل میں حافظ قرآن سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا اور سارا دن عبادت کے اندر گزارا۔ لیکن آج ہم نے اپنی اس پورے ایک مہینے کا جائزہ لینا ہے کہ کیا آج ہم عید الفطر کے دن صرف
خوشی مناتے رہیں گے، بازاروں کی رونق کو دوبارہ کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہو جائیں گے، لیکن جائزہ اس بات کا لینا ہے کیا ہم نے آج اپنے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ اس اتنے مجمع میں کتنے دوست ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز با جماعت ادا نہیں کی ہوگی، غفلت کے اندر، اپنی نیند کی آغوش کے اندر اپنی فجر کی نماز کو ضائع کر دیا ہوگا، پھر اللہ کیسے مان لیں گے کہ میرے بندے نے 1 مہینہ مسلسل عبادت کی ہے؟ آئیے آج کا دن ہے، اللہ سے پورے مہینے کی مزدوری لینی ہے کہ اللہ ہم نے عبادات کی ہیں، اور آج کا دن ہے ہمیں مساجد کو آباد کرنا ہے اور عہد کرنا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہم 5 وقت مسجد میں آ کے نماز کو ادا کریں، اور اللہ سے عہد کرنا ہے اے اللہ جتنی تو توفیق عطا فرمائے گا میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں گا، اے اللہ جتنی تو توفیق عطا فرمائے گا میں ذکر و اذکار اور تسبیحات کرنے والا بن جاؤں گا، اے اللہ جتنی تو توفیق عطا فرمائے گا میں نوافل ادا کرنے والا بن جاؤں گا۔ جب ہم رمضان کی طرح رمضان کے بعد عبادات میں مشغول ہو جائیں گے، ہمارے کاروبار سے بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھروں سے بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہماری اولاد ہمارا کہنا ماننے والی بن جائے گی، اور ہمارے گھر سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ سے عہد کریں کہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا، پتہ نہیں اگلے سال رمضان میں کون کون ہم سے موجود ہوگا، کون اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا، پچھلے رمضان میں کتنے دوست موجود تھے لیکن آج کتنے دوست اس رمضان میں موجود نہیں، زندگی کا پتہ نہیں، ابھی موقع ہے، توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، جس طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عید اس دن ہوگی جس دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں گے، عید اس دن ہوگی جس دن قرآن کی تلاوت کر لیں گے، عید اس دن ہوگی جس دن ہم ذکر و اذکار اور تسبیحات کر لیں گے۔ آئیے اللہ سے عہد کر لیجئے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کا خیال کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔